هو والقرآن الآباء والقرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ ہم فتنہ مسیح الدجال سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جمعے کا دن ہے اور سورہ کہف کی ٹرن آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے، اور بالخصوص نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور انتہائی 10 آیات، یعنی مکمل میں 20 اگر یاد کر لی جائے۔ مزید یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ دجال پہ اس کو دجال کا جو پاور ہوگی وہ اس کے سامنے زیرو ہو سکتی ہے۔ اب ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ دجال آپ سے آ کے سورہ کہف سنے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اتنی ایمرجنسی میں آئے گا اور بڑے بڑے مقاصد کے لیے آئے گا۔ پتہ ہے جب ہم قرآن کو صرف پڑھنے، پڑھانے، پھوکے مارنے، گلوں میں ٹانگنے کے لیے پڑھتے ہیں نا، تب ہمیں لگتا ہے ہر جمعے پڑھتے ہیں، باقاعدہ سے پڑھتے ہیں، گھر میں دجال پال رہے ہیں۔ تو یہ جو سورہ کہف ہے نا، یہ ایک بہت ہی اللہ کے رازوں میں سے کچھ راز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا پڑھانے کا، سمجھانے کا انداز کبھی ایگزامپلنری میتھڈ ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں یا کر چکے ہیں بہت اچھے سے پتہ ہوگا، ٹیچنگ کے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں، کچھ موڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایجوکیشن میں کوئی اچھی ڈگری لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کبھی مثالوں کا موڈ دیا جاتا ہے، کبھی کمپٹیٹری موڈ دیا جاتا ہے، کبھی ایگزامپلنری موڈ دیا جاتا ہے۔ اس موڈ سے کسی تو سمجھیں گے۔ تو اللہ کے ان مثالوں میں جو ہے نا، ان سمجھانے کے انداز میں مثال دے کر سمجھانا بہت خوبصورت ہے، اشارتاً سمجھانا بہت خوبصورت ہے۔ کلاس میں جو بچہ بدتمیز ہے، ٹیچر اسی کو نہیں ڈانٹتی ہے، ڈانٹتی کسی اور کو ہے، بات اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اشارتاً ٹیچنگ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میتھڈ بھی اڈاپٹ کیا ہے۔ پھر پچھلے لوگوں کی کہانیوں کا سبق، مورال سٹوریز پڑھا کے بھی ٹیچر ٹیچ کرتی ہے۔ تو اللہ سے اچھا ٹیچر کون ہوگا؟ السلام علیکم۔ جی آواز بالکل کلیئر ہے لیکن بہت دور سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کی جو تہذیب ہوگی اس سے چکنا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کس کس پاور کے ساتھ پیدا ہوگا، وہ سب پاور ہم کو بتائے گا، کن اٹیکس کے ساتھ پیدا ہوگا اس کے بارے میں بھی وہ ہمیں بتائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اتنی ڈیٹیل سے اس صورت کو تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کا ایسنس ہم سیکھ پائیں۔ آفٹر رمضان انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی ہی ان ڈیپتھ اسٹڈیز شروع کریں، جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے سورۃ الرحمن کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ویکلی درس ہوتا ہے آفٹر رمضان، اس میں ہم سورہ کہف شروع کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف گویا کہ بنی اسرائیل جو ہم نے پچھلی سورہ پڑھی ہے اس کی ایڑیاں پکڑتے ہوئے نازل ہوئی، یعنی بہت ہی قریب، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو 4 پاورز کے بارے میں بتائے گا کہ کیسے انسان کو دی گئی 4 نعمتیں، 4 پاورز اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہیں۔ ایک جوانی کی آزمائش اور پاور کا ذکر ہوگا، ایک اقتدار کی آزمائش اور پاور کا ذکر ہوگا، ایک علم کی آزمائش اور پاور کا ذکر ہوگا، اور ایک مال کی آزمائش اور پاور کا ذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہی 4 چیزیں ہیں جسے انسان بلیسنگ بھی سمجھتا ہے، اور انہی چاروں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان بھی پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ بیسکلی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کوسچنس کیے جاتے تھے، جن میں سے مختلف سوالات میں ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، جس کا جواب بنی اسرائیل میں آیا کہ بس کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس کا کوئی نالج نہیں دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیں خضر علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا۔ صدیوں پرانے سوالات آ کے کرتے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچے ہیں یا نہیں۔ کوئی علم سیکھنے کے لیے سوالات نہیں کرتے تھے کہ ہم بولیں اللہ کتنے علم دوست لوگ تھے یہودی، جی نہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچ گئے، ہسٹری پوچھ رہے تھے آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ کوئی معلم، کوئی استاد اپنا تھا ہی نہیں ان کا، اللہ نے ڈائریکٹ جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا یہ غار والوں کا کیا قصہ تھا؟ عیسائیوں میں مشہور ہے 7 سلیپرز اسٹوری،
ہم نے کہف کا قصہ تو بڑے ہو کے بہت بعد شادی کے بعد قرآن میں سنا، بچپن میں ہم نے اپنے اسکول میں پڑھا تھا دا سیون سلیپرز کی پوری سٹوری، ایک ناول ہم کو پڑھایا گیا تھا۔ پھر ان سے پوچھا گیا تھا کہ ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے، خضر کا کیا معاملہ ہے، غار والوں کا کیا معاملہ، اور ذوالقرنین۔ 3 سوالات یہ تھے، اور چوتھا سوال تھا کہ روح کیا ہوتی۔ ایک سوال کا جواب بنی اسرائیل کے اخیر میں آیا، اور 3 سوالات کے جواب کس میں بیان کر دیے گئے؟ سورہ کہف میں بیان کر دیے گئے۔ اور ذرا اس کو نا اپنی بیک سینسز کو کھول کے پڑھیے گا، کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے۔ اتنے گہرے اس کے اندر راز ہے نا کہ دجال کا زور نہیں چل سکتا۔ دجال انہی 4 پاورز کے ساتھ انسان پر آئے گا، جوانوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، بہت سا مال لے کر آئے گا، اتنا مال لے کر آئے گا، اتنا مال لے کر آئے گا کہ زمین کو اشارے کرے گا تو اس میں سے خزانے نکلیں گے، اور آسمان کو اشارے کرے گا تو سوکھے میں بارش شروع ہو جائے گی۔ تو آپ امیجن کریں کہ کتنے اور اقتدار لے کر آئے گا، لوگ دھڑا دھڑ اس پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کی فریمڈ جنتوں میں داخل ہو کے اللہ کی ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بہت، اور علم کا جو اس کے پاس سورس ہوگا نا، اپنی علم کا سورس اس کا بہت مضبوط ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کائنڈ آف دجال فتنہ، اور دجال ایز اے پرسنالٹی بہت پہلے آ جائے گا، ایز اے پرسن بہت بعد میں آئے گا۔ کہتے ہیں نا کہ تم نہیں تھی، تمہارا ذکر خیر تھا۔ تو دجال تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آئے گا، حدیث میں آتا ہے چند دنوں کے لیے آئے گا، لیکن وہ اپنا گراؤنڈ پہ بہت پہلے بھیج دے گا۔ جی، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا رواج، آج جو ہم کہتے ہیں نا دجالی فتنہ، دجالی میڈیا، یس، اب بس کیا ہے کہ سارا سیٹ اپ لگ چکا ہے، حضرت دجال صاحب نے آنا انف۔ ہمارے سر نے اس کے لیے ایسی انٹرسٹنگ مثال دی تھی نا، ماشاء اللہ لا قوت۔ وہ کہنے لگے بھائی افریدی کی بیٹنگ بہت لوگ ٹکٹ ہی خریدتے تھے، کس لیے کہ شاید افریدی کی بیٹنگ دیکھیں گے۔ کتنی بالوں کی بیٹنگ ہوتی تھی اس کی، 6 سے 8 10 2 سے 3 اوور سے زیادہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے تھے۔ بوم بوم افریدی کے لیے لوگوں نے اتنے مہینوں پہلے جو نا وہ پنڈال سجتا ہے، پھر وہاں پر ٹکٹس بکتے ہیں کہ اتنے پہلے سیٹ اپ لگ جاتا ہے، اور وہ صرف 12 بولے آ کے کھیلتا ہے۔ بالکل دجال کی انٹری ایسی ہوگی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ صرف ایز اے پرسن 40 دنوں کے لیے آئے گا، کام تمام کرے گا اور نکلتا بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہت اپنے 6 سینس کو ایکٹیو کر کے پڑھیے گا۔ میں نہیں بتاؤں گی کہاں کہاں دجالی تہذیب ہے، وہ ہم ان ڈیپتھ اسٹڈیز جب کریں گے تب کریں گے، لیکن آپ لوگ ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ 15 پارے آپ لوگ کے ہونے والے ہیں، آپ لوگ کا بھی سینس بہت ایکٹیو ہونی چاہیے کہ یہاں کون سی بات کہہ رہے ہیں اللہ، کیسے اس پوری واقعے میں میرے لیے دجال سے بچنے کی کچھ راز اور کچھ ٹپس موجود ہے۔ پلس اسی سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ رسول عربی نے فرمایا کہ جو جمعے کو اس کو ریسائٹ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور بن جاتا ہے، ایک روشنی کھل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقام پہ بیٹھ کے مفہوم آتا ہے کہ تم سورہ کہف پڑھتے ہو، یہاں سے لے کر حرم تک ایک روشنی تمہارے نام کی داخل ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ یہاں پڑھیں گے اور آپ کا نور کہاں تک جائے گا؟ حرم تک۔ کہتے نہیں میرا سایہ اتنا لمبا ہے وہاں کونے تک جاتا ہے، تو آپ کا جو نور ہوگا یا آپ میں سے جو ایمانی روشنی ہوگی وہ حرم تک ٹریول کرے گی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی، اور وہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک سیدھی بات کہہ دینے والی کتاب ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کھاتے تھے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کیوں آپ لوگ کو جمعہ 4 دن ہوتے قرآن کی کلاس میں آتے ہوئے یا اپنی نمازیں صحیح کرتے ہوئے، غم شروع ہو جاتا ہے گھر والوں کا، یعنی یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ جو جاگ جاتا ہے نا اسے سوئے وہ پہ رونا آتا ہے، کیسے اپنے بیٹوں کو اٹھائیں، کیسے اپنی بیٹیوں کو گود میں کھینچ کے بتائیں کہ بھائی یہ ہے ایمان اور دین، بشرطے کہ انسان خود جاگا ہو۔ جو خود آنکھوں والا ہوتا ہے اس سے اندھے پہ ترس آتا ہے،
وہ اس کے لیے فکر کرتا ہے. تو رسول عربی بہت روتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اتنا روتے تھے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، اے نبی تیری امت کا ہر وہ حصہ جو شرک سے خالی جائے گا میں اس کو جنتوں میں داخل کر دوں گا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کرتے تھے کہ میری امت نہ شرک سے خالی ہو جائے. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ کون احسن عمل کر کے لاتا ہے. حسین ترین دنیا بنا دی، لیکن کیا کہا، آل دا ورلڈ از لائک این ایگزامینیشن ہال. کبھی آپ میں سے کسی نے ایگزامینیشن ہال میں دل لگایا ہے؟ حسین سے حسین ہی کیوں نہ ہو، اے سی لگے ہوئے ہوں، انویجیلیٹر بھی ایسی حسین پیاری سی خاتون کیوں نہ ہو، لیکن بار بار گھڑی دیکھتے ہو کیا جلدی ہوتی ہے، نکلو یہاں سے. کوئی جو ہے نا ربڑ نہیں چبا رہا ہوتا، کوئی ایسے کھیل نہیں رہا ہوتا. بالکل یہ تصور میں رکھیے کہ یہ دنیا ہے امتحان گاہ سے کون دل لگاتا ہے؟ امتحان گاہ میں بس ٹکنا ہوتا ہے. اچھا جب آپ ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو کبھی کسی کے انک پین سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سوٹ بوٹ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اٹریکشن کا ٹائم نہیں ہوتا، کمپٹیشن کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. او ہو یہ ایسی سینڈل پہن کے میں کل اس سے اچھی سے نو، اس کو جو ملا ہے وہ اپنا پیپر دے دی، مجھے جو ملا ہے میں اپنا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو دنیا میں گزارتا ہے نا زندگی، نہ وہ حاسد بنتا ہے نہ وہ کسی کا مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کا بس ایک ہی ہوتا ہے کتنا ٹائم بچا ہے، کتنا ٹائم بچا. بس والعص، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم. بس اسے گھڑی کی ٹک ٹک یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس ایگزامینیشن سے فائنلی پاس ہو کے نکلنا، اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا کو بہت خوبصورت بنایا، اتنی زیادہ اٹریکشن اس کے ارد گرد رکھ دی، زینت اللہ، لیکن اسی زینت میں کیا چھپی بھی ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، اسی ایگزامینیشن روم میں اس کی آزمائش چھپی ہوئی. اتنی خوبصورت گھڑی لگا دی جائے آپ کے ایگزامینیشن روم میں، آپ گھڑی کی خوبصورتی دیکھیں گی یا صرف اس پہ چلتا ہوا ٹائم دیکھیں گی؟ بس اتنی دنیا دیکھیں کہ ذمہ داری محسوس ہو جائے. اتنی نہیں، ایک ایک کچن جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کا بنتا ہے. اتنی زینت اچک کے اٹھا لی ہم لوگوں نے. اتنا رہیں دنیا میں کہ بس گزر جائیں تو کوئی افسوس نہ ہو چھوڑی جانے والی دنیا. ہماری مس کہتی تھی کہ دیواریں اتنی حسین نہ سجا لینا کہ جب نکلنے لگو تو دم ان دیواروں میں اٹک کے رہ جائے تمہارا. ایہم احسن عملا، اور احسن عمل کسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو مخلص عمل ہونے چاہیے. اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر العمل، ہم نے اس لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم زیادہ عمال کر کے ہو، نہیں، تھوڑے ہو مگر کیسے ہو، احسن ہو، خوبصورت ہو، احسن ہو. بیزاری سے نیکی مت کرنا، نماز کے تصور سے سر بھاری مت کر لینا اپنے، ظالم مت سمجھنا اللہ کو. اور کیا ہو، خالص اللہ کے لیے اور طریقہ رسول اللہ کا ہو. دس از کالڈ احسن عمل. آخر کار وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آخر کار ہم اس پورے کے پورے منڈپ کو جو سجا ہوا ہے نا اسٹیج دنیا کا، ایک دن چٹیل میدان بنا کر کھڑا کر دیں گے. ایک روڈ سے آپ گزرے، بڑا خوبصورت جو ہے نا کسی کے لیے شادی کا سیٹ اپ لگا ہوا ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے شدید بارشیں ہوئی تھی، میرا شمسی کی طرف جانا ہوا، اتنی حسین گراؤنڈ میں نا شادی کی ڈیکوریشن ہوئی تھی، وائٹ اور لائٹ جو چیریش پنک کلر ہوتا ہے. بس میں یوں جا رہی تھی اور میں کہتی بھائی کس کی شادی ہے، تباہی، یعنی کہ ہال بھی کیا خوبصورتی کرے گا. اور جو تابڑ توڑ بارش ہوئی، آئے تو آدھا سامان سزوکی میں لدا ہوا، آدھا بھیگا ہوا، یوں منڈپ سمٹ گیا تھا ان کا. یوں ایک دس از دنیا، اتنی اٹریکشن پھیلی ہوئی. اور آپ دیکھیں 2 سے 3 گھنٹے کا ایونٹ ختم ہوتا ہے، کیسے وہ کارپیٹ رول ہو جاتے ہیں، صوفے ایک کے اوپر ایک چڑھا کے بالکل ہی بھدے سے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پوری دنیا کی زینت کو ہم ایک دن کیا بنا دیں گے، چٹیل میدان. نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ کوئی نیچائی، نہ سوئٹزرلینڈ الگ نظر آئے گا اور نہ کراچی کی تباہ حال شدہ بستیاں نظر آئیں گی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی بیلنسڈ. یہاں سے اللہ تعالیٰ پہلا قصہ سنا رہے ہیں، اس میں کچھ قصے اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھے ہیں. یہ پہلا قصہ جو ہے اس میں جوانی کی آزمائش دکھائی گئی کہ کیسے ایک معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام روایات میں تفاسیر میں آتا ہے دقیانوس. ہم تو پتہ نہیں اچھی سوچ رکھنے والوں کو دقیانوس کہہ دیتے. دقیانوس ایک ظالم بادشاہ کا ٹائٹل تھا جو شرک کیا کرتا تھا. کسی کو بھی ٹائٹل دینے سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری پڑھ رہی ہے، دقیانوس لفظ آیا کہاں سے. یہ جس مورتی کی پوجا کرتا تھا، ایک دن اس نے بائی لو یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو چوک پہ لا کر کھڑا کروں اور اپنی پوری رعایا سے کہوں کہ اس کو بو ڈاؤن کریں.
کیونکہ وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، جو بادشاہ کا دین وہی رعایا کا دین۔ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے دیندار ہو جائیں، ہماری ایمان میں دیندار لوگ آئیں تاکہ دین ہم میں اتر جائے۔ تو بادشاہ کا جو دین ہوتا ہے نا، اسی پہ رعایا اندھی چلتی ہے۔ تو یہ چونکہ شرک پہ تھا، اس کی رعایا بھی شرک پہ آ گئی تھی۔ اس میں کچھ دوست تھے، کچھ نوجوان تھے، واللہ عالم کزنس تھے، واللہ عالم اسکول فیلوز تھے، ہاں، لیکن ان کی توحید بہت پکی تھی۔ اس زمانے کا جو ایکچوئل اسلام تھا، دیٹ واز پیور کرسچینٹی۔ جب تک کرسچینٹی میں امینڈمنٹس نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی پیورٹی پہ تھی، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی فالوورس میں سے۔ تو ان لڑکوں کا نا توحید بڑی اسٹرانگ تھی، اور دیکھیں توحید اکیلے نہیں اسٹرانگ ہوتی، ایسے نیک صحبت ہونی چاہیے، نیک دوست ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کو پکڑ کے نیکی میں کھینچ کے لے آتے ہیں۔ تو یہ کچھ دوست تھے، دقیقاً اس نے ایک دن اناؤنس کیا کہ میں آج چوک پہ رکھوں گا اپنی مورتی کو، اور سب نے آ کے اس کو سجدہ کرنا۔ ان کی تو جان نکل گئی۔ ایمان میں آنے کے بعد شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں پتہ لگا کہ ان کو اوپن شرک کرنا پڑے گا، تو انہوں نے کہا، پبلک میں اور سٹی میں رہنے سے بہت بہتر ہے ہم کہاں جا کے چھپ جائیں؟ غار میں۔ بالکل دجال کے زمانے میں بھی ایمان والی جگہ نا، یہ غار ہی ہوگی۔ ایک وقت آئے گا، حدیث میں آتا ہے، لوگ ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، شہروں سے نکلیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ نہیں یار، سب کچھ ایمان، سب کچھ محفوظ ہوگا، شہروں میں ایمان محفوظ نہیں ہوگا، بکریاں پالیں گے۔ آپ امیجن کریں، ایمان بچانے کے لیے جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا پہاڑوں کی طرف نکلیں گے، اور جب پہاڑوں کی طرف نکلیں گے تو خوراک میں یہ KFC کا رائڈر تو آئے گا نہیں، پھر گھر کی چیزیں پال پال کے کھائیں گے۔ دوبارہ یہ پہیہ چلے گا، اور اس ٹیکنالوجی کے باوجود دوبارہ دیہی زندگی آئے گی، دیہاتی زندگی آئے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا، جوانی چھوڑو، اپنے سپنے چھوڑو، اپنے ایم چھوڑو۔ کیا کچھ نہیں یہ نوجوان چھوڑ کے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے لفظ آتا ہے فتیتن، الفتیتو، کچھ نوجوان تھے، کیونکہ نوجوانی میں اسلام کے لیے کچھ چھوڑ دینا بہت بڑی بات ہے۔ بڑھاپے میں تو جب کسی کام کے نہیں رہتے تو کہتے چلو دین پہ ہی کام کر لیتے، جب سب نے چھوڑ دیا تو رب کا کھوٹا پکڑ لیتے ہیں۔ جوانی میں سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، پاور، ٹیلنٹ، ایمبیشیس ہونا سب ہوتا ہے، پھر بھی سب چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے ایک لمحہ تاخیر نہیں کی کہ ہمارے خوابوں کا، ہمارے امی ابو کا، ہمارے بیڈ روم کا کیا ہوگا۔ یہ تو زمانہ تھا، شادی کرتے، بچے ہوتے، کوئی اسکالرشپ ملتی، لیکن سب سے پیارا ایک مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان۔ تو یہ غار میں چلے گئے، اور جا کے انہوں نے کس کے اوپر توکل کیا تھا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، انہوں نے دعا پہ توکل کیا تھا۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب یہ ہم پہ توکل کر کے آئے تو ہم نے بھی ان کا کیا ہی ویلکم کیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپک کر سلا دیا۔ سورہ کہف ہے، سورۃ الرحمن ہے، اور سورہ یاسین ہے، اس میں بہترین سائنٹیفک پروفس موجود ہیں۔ آج کسی انسان نے اگر سب سے گہری نیند سونا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کو سلا دے، کیونکہ جب آپ سو جاتی ہیں آپ کی ایک حص ایکٹیو رہتی ہے، بہت ایکٹیو، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے کان۔ تبھی تو آپ الارم پہ جاگ جاتی ہیں۔ گہری نیند سوئیں اور کوئی آ کے آپ کا اسٹیل کا برتن پھینک دے، آپ ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کو صدیوں تک سلانا تھا، صدیوں تک۔ تو سب سے پہلے کس کو پروف کیا؟ کانوں کو۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، لوگ ساؤنڈ پروف گھر بنواتے ہیں اپنے، تاکہ باہر کے شور سے ان کے بیڈ روم میں آواز نہ آئے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ غار میں آواز گونجتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اس پہاڑی سلسلے میں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے ایئر کینال کو اپنے زور سے تھپک کر سلا دیا۔ اور کب تک سلائے؟ سنین عددا، سالوں سوئے تھے یہ لوگ، تاکہ پھر ثم بعثناہم لنعلم، پھر ان کو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ مدت کا شمار کون ٹھیک سے کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، ونس اگین اللہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کون؟ نوجوان تھے، بوڑھا کوئی نہیں تھا اس میں۔
جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے ہی خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کیا کیا اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے، کان سلائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے فزیکل فینومیناز کو بھی چینج کر رہا ہے۔ جو کوئی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا، پھر اللہ اس کو نہیں چھوڑتا، پوری کائنات اس کے لیے اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ کیا ہوتا تھا جب یہ غار میں داخل ہوئے، تم انہیں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے، یعنی جب طلوع ہوتا ہے تو غار کو چھوڑ کر دائیں طرف، یعنی اپنے رائٹ پہ ہے جو وہ ٹنٹ کر جاتا ہے۔ کچھ ایسی تصویر بنتی ہے، ابھی تو خیر اتنی ڈیٹیل میں ٹائم نہیں ہے، کہ سورج اگر ایسے چڑھنے کی جگہ تھوڑا سا یوں کترا کے چڑھتا ہے تو اس کا جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹ آنکھوں پہ نہیں پڑتی۔ آپ گہری نیند سو رہے ہوں، چلے کان بھی آپ کے بند ہوں، لیکن ادھر سے کھڑکی کے اس پار سے بہت تیز روشنی آ رہی ہو سورج کی، اور اماں آگے فوراً پردہ ہٹائیں، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں، چندیا جاتی ہوتی، اتنی بیزاری محسوس ہوتی نا اس گہری نیند پہ، یا آپ سو رہے اور آپ کی آنکھ پہ کوئی لیزر لائٹ لا کے مارے، آپ کو لائٹ سے بھی نا چبھن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے میں نے ان کو گہری نیند سلانا ہے، یہ اپنا سارا آرام میرے لیے چھوڑ کے آئے، تو میں ہی تو ان کو آرام دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پہ پڑے ہوئے تھے۔ غار کی انٹری تو بہت پتلی سی تھی، لیکن جہاں جا کے یہ لوگ لیٹے تھے وہ بہت وسیع جگہ تھی۔ معاملہ کیا تھا، اگر ان تک سورج بالکل نہیں پہنچتا تو کیا ان کی باڈی کو بھی نقصان ہوتا؟ ان کے اندر جرمز کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی، ان کے اپنے وہ جرمز جو سورج کی روشنی سے ختم ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ڈبل ہو جاتے، پلس جو وائٹامن D3 ان کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتا اس کا ایکسس بھی ختم ہو جاتا۔ یہ کچھ نہیں کر رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف کیا کر کے آئے تھے، اپنی خواہشیں، اپنے سپنے، اپنا ڈریم ہوم چھوڑ کے آئے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیا کیا، ان کو سلا دیا اور ان کی سروس کرنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ اس کو نا اپنا ٹارگٹ کچھ چھوڑنے سے محبتیں ملتی ہیں۔ حذیفہ پراچا صاحب نے ایک دفعہ دعا کی، سوال کیا کہ محبت کو ڈیفائن کریں، محبت کیا ہے؟ تقریباً 90 کے قریب ان کے اسٹوڈنٹس تھے، پتہ نہیں کسی نے کہا یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیں سر محبت کیا ہے، تو انہوں نے کہا محبت وہ ہے کہ آپ محبوب کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ پا لینے کا نام کبھی بھی محبت نہیں ہے، پا لینے کا نام تو طلب اور حوث ہوتا ہے، چھوڑ دینے کا نام محبت ہے۔ اپنے محبوب کے لیے اپنا حصہ چھوڑ دیا، اپنے محبوب کے لیے اپنی پسند چھوڑ دی۔ کہتی محبت تو پتہ ہی چھوڑ دینے سے پتہ لگتی ہے۔ تبھی تو ہم نے اس دن سنا تھا نا مس سائمہ سے کہ ہمارے کلمے کا آغاز ہی لا سے ہے، اپنی پاسٹ کو لا کہو گے تو تمہیں رب پورا ملے گا۔ تو چھوڑ دینا، انہوں نے چھوڑا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورج کا کیا روشنی پہنچائی، لیکن بلنٹ ترچ، وہ کہتے ہیں شارپ روشنی نہیں پہنچائی، تپش والی نہیں پہنچائی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ونس اگین ایک اور بات اللہ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، سو اس کیفیت میں رہتے کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ جاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسا سوتے ہیں کیا؟ جی آنکھیں کھول کے سوتے ہیں، کچھ کی ہلکی کھلی ہوئی ہوتی ہے، کس کی اچھی خاصی، ایک لمحے کو آپ ایک دم ڈر جاتا ہے، میں آپ کو جگانے آئی تھی، آپ تو آلریڈی جاگ رہے، پتہ لگتا ہے نہیں وہ تو سو رہے۔ اتنی ایک دم ہیبت سی تاری ہوتی ہے، اچھے اچھے پپوٹے جو نا آدھے سے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آگے بڑھے تو ان کو لگے ہی نہیں یہ سو رہے، کیونکہ سوئے ہوئے پہ تو بندہ اٹیک کرتا ہے، لیکن جاگے ہوئے پہ، وہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی بڑی مشہور ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، جو بچے اپنی اماں کو سونے نہیں دیتے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اور یہاں ڈرائنگ کر لیتی کھلی ہوئی آنکھوں کی،
بچہ دیکھتا ہے مما جاگ رہی ہے، بچہ دیکھتا ہے مما جاگ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے اللہ نے کیا کیا، سلا دیا تھا مگر ان کی آنکھوں کو باروب رکھا تھا. دوسری اس کی بہت خوبصورت تفسیر آتی ہے. اگر میں آپ کو 10 دن کہوں سوئی رہیں، یا میں آپ کو کہوں 10 گھنٹے آنکھیں بس یوں اندھیرے میں بند رکھیں، جب آپ آنکھ کھولیں گے، جب آپ آنکھ کھولیں گے آپ کی آنکھ کو تکلیف محسوس ہوگی، آپ کا ویژن بلر ہو چکا ہوگا. 10 دن بعد کوئی اٹھے، بہت سے لوگ آپریشنز کے بعد یا بے ہوشیوں کے بعد اٹھتے اپنی آنکھ کو جھپکتے رہتے ہیں، سگنل لا رہے ہوتے ہیں آنکھ کا ریٹینا میرا کام کرنے لگے. آج سائنس بتاتی ہے اگر کوئی بہت عرصے تک آنکھ بند رکھے تو اس کی آنکھ کا جو ریٹینا ہے نا وہ اندر سے بچھنے لگتا ہے، سکڑنے لگتا ہے. اللہ نے ان کو 309 سال سلانا تھا، 309 سال. یہ اگر 300 سال پوری آنکھ بند کر کے سو جاتے، روشنی پہچاننا بھول جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو اتنا رکھا کہ ان کا ریٹینا کلرز گیج کر رہا تھا، بھولا نہیں تھا دیکھنا روشنی. کیا طریقے، میں کہہ رہی ہوں نا کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کی جان نکل جاتی ہے جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. پھر کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلا رہے تھے، سلا کر کے چھوڑا نہیں تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلا رہے ہیں. کیوں بدلا رہے تھے؟ تاکہ ایک ہی کنڈیشن میں لیٹے لیٹے ان کو بیڈ سورز نہ ہو جائے. اگر ایک ہی طرف وجود سرکا رہتا ہے تو زمین ایک لیونگ آرگینزم ہے، زمین کھاتی بھی اور تھوکتی بھی ہے. جب یہ تھوکتی ہے یعنی اگلتی ہے تو اپنے اندر سے معدنیات اگلتی ہے، پانی اگلتی ہے، اور جب نگلتی ہے تو پوری پوری قومیں نگل جاتی ہے اپنے اندر. دوسرا یہ کہ اگر ایک ہی کروٹ سے انسان لیٹا رہے نا، اس کا ساری بلڈ سرکولیشن اس طرف آ جاتی ہے، اور اگلا حصہ جو ہوتا ہے یعنی وہ مفلوج ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بدلاتے تھے دائیں جانب بھی اور بائیں. ان کی ڈائریکشنز بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھی تھی. وَكَلْبُهُمْ، اور ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا. پلیز اس آیت کو پڑھ کے یہ نہ سمجھے ہم بھی کتے پال سکتے ہیں. کتے پالنا اسلام میں سوائے چند مقاصد کے علاوہ پرمیشن نہیں. یا تو شکاری کتے ہیں، اپنے کسی شکار کے پرپس ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، یا پھر حفاظتی کتے ہوں. اس کے علاوہ بائے شوق کتے پالنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ایون کہ پرمیٹڈ نہیں ہے. ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اچھا، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ کروٹ بدلاتے تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے. اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے بیٹھنے کی پوزیشن بھی بتائی ہے کہ جب وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھتا ہے تو اس کے اندر سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اس کی باڈی میں سے جو اس کی اسکن کو سڑنے نہیں دیتے. اس کی پوزیشن بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. وہی آنکھ کھلی ہوئی کتا بالکل چوکنا ہو کر بیٹھا ہوا. اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا. ایک دن دوبارہ جاگ گئے گہری نیند سے تاکہ ذرا آپس میں کچھ پوچھ گچھ کر کے دیکھیں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. ایسی گہری نیند سوئے تھے. آپ لوگ گہری نیند سوئے کبھی؟ اور جب گہری نیند، امی کتنی دیر ہو گئی مجھے سوئے ہوئے، تو کبھی لگتا ہے کہ 4 گھنٹے ہو گئے، کبھی لگتا ہے ارے اتنا سو کے اٹھ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو اتنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ اٹھایا تھا کہ اٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. کیا باتیں کر رہے تھے بتانا ذرا، ہم لوگ کتنی دیر سوئے تھے؟ ایک نے کہا شاید دن بھر، ایک دن سوئے ہوں گے، یا اس میں سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس حال میں ہم پر کتنا وقت گزرا. یہ بڑا میرا بہت ہی فیوریٹ واقعہ ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے یہ چیزیں پڑھائی ہیں کہ وہ سنیں کہ قرآن سے سچی کتاب کون سی ہے. اچھا ایک چیز ذرا سوچیں، 309 سال بعد آگے ان کی عمر بھی آئے گی، کتنا سال یہ سوئے، 309 سال بعد اٹھے، ان کی داڑیاں اتنی نیچے نہیں لٹک رہی تھیں، اور یہ بالکل اس حال میں اٹھے کہ ایک دوسرے کو پہچان گئے. صدیوں بعد، ورنہ بوڑھے ہو چکے ہوتے، رنکلز آ چکے ہوتے، داڑیاں اور بال جو ہے نا ان کے اتنے لمبے ہو چکے ہوتے. کیا معاملہ تھا؟ جیسے سوئے تھے اسی ایج میں اٹھے، اسی فریشنس کے ساتھ. دس از کالڈ ہائبرنیشن. اگر آپ نے کبھی ہائبرنیشن پڑھی ہو، ہمیں تو ایس ایس ٹی میں یا سائنس میں بہت پہلے، میرے خیال سے 6-7 نہیں، وہ تو ٹائم ٹریولنگ تھا. ہائبرنیشن کیا ہوتا ہے، اس کو نیٹ پہ جا کے سرچ بھی آپ لوگ بہت شوق سے کیجیے گا. ہائبرنیشن ہوتا ہے، پولر بیئر سنا، برفانی ریچھ، یا چمگادڑیں، یا کچھ مینڈک ٹائپ کی بھی ایک
کمیونٹی ہے. یہ لوگ جب سیزن بہت ہی ایکسٹریم کولڈ ہو جاتا ہے نا، بہت ٹھنڈا، آپ سوچیں کہ پولر بیئر سے ٹھنڈ نہ برداشت ہو، کس لیول کی ٹھنڈ ہوگی. جب وہ ایک ان کی ریچ سے اوپر کا سیزن ہو جاتا ہے تو وہ خود کو انڈر گراؤنڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ انڈر گراؤنڈ خود کو کرتے ہیں تو وہ ایک سلیپنگ موڈ پہ چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کو تحفے میں ملی ہوئی ہے ہائبرنیٹ ہونا. اس میں وہ کئی مہینے سوتے رہتے ہیں، تب تک جب تک موسم ان کی کھال کے مطابق نہ ہو جائے. کتنی بڑی بڑی اللہ کی. اور اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہارٹ بیٹ کو سلو کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اور میں جو جی رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے اندر گرمی ہے یا ہماری ایج بڑھ رہی ہے، رنکلز آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا ہارٹ بیٹ اس میں انوالو ہوتا ہے. ان کا ہارٹ ابھی ہمارا 1 منٹ میں کتنی بار دل دھڑکتا ہے، اور ان کا 1 منٹ میں 1 بار دھڑکتا ہے. اتنا ڈیڈ سلو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے، مرتے نہیں. پھر کھانا کیا کھاتے ہیں اتنے مہینے، اتنے عرصے تک اگر بے ہوش رہتے ہیں، ہائبرنیٹ رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا سہولت ان کے لیے فرما دیتے ہیں کہ ان کے اندر جو فیٹ لیئر ہے، چربی کی لیئر ہے، وہ خود کو کھانے لگتی ہے. اگر کسی نے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ یا یہ سب چیزیں پڑھی ہوں، لیکن جب آپ دین کی تعلیم اور قرآن کو ساتھ پڑھتی نا، اس سے زیادہ خوبصورت امتزاج کوئی نہیں ہوتا. آپ آج کے زمانے کو قرآن پڑھائیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، باڈی خود کو کھاتی ہے. جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے کینسر سیلز جو ہے نا، ہمارا فاقہ کھا جاتا ہے. یہ روزہ ہمارے کینسر سیل چیو کرنا شروع کر دیتا ہے. شدید لمبا بھوکا رہنے سے کیوں ویٹ کم ہوتا ہے، کہ آپ نیا تو کچھ لے نہیں رہی، ڈپازٹ چربی یوٹیلائز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ ہوتا تھا. بلکہ ایک اور ڈائٹ کا نام آتا ہے کیٹو ڈائٹ، وہ بھی یہی کرتی ہے. آپ فیٹ لے رہے ہوتے ہو، وہ فیٹ کو جا کے الارم کرتی ہے، فیٹ خود کو گھولتا ہے، آپ پتلے ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہائبرنیٹ کیا تھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان وہ جو جانور ہوتے ہیں اپنی ہی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، فیٹ چربی کو، اور جیسے ہی وہ نیند سے اٹھتے ہیں، جیسے ہی ہائبرنیٹڈ اینیملز یا یہ کیا کہتے ہیں، چمگادڑیں جیسے ہی جاگتی ہیں، سب سے پہلے ان کو بھوک لگتی ہے. اور مزے کی بات، جب یہ ہائبرنیٹ ہوتی ہے، ان کی ایج سلو ہو جاتی ہے، بہت سلو ہو جاتی ہے. ایج کیوں سلو ہوتی ہے، ہمارا جو ڈی این اے ہے، پتہ ہے نا، ہمارے بیک پہ جو ہمارا ڈی این اے اسٹور ہے، میں اصل میں اپنے ڈی این اے میں موجود ہوں. میرے ڈی این اے میں نے کیا کیا چیزیں اپنی اماں سے انہیرٹ کی، کیا کیا چیزیں اپنے ابا سے انہیرٹ کی، سب کچھ وہاں موجود ہے. حتیٰ کہ وہاں پر ایج لائن بھی موجود ہوتی ہے. ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہ ہونا، اپنی کسی کے روڈ ایکسیڈنٹ میں، جہاز کریش میں طبعی موت مرے، یعنی آہستہ آہستہ اپنے ایکسپائر پہ جائے، تو اس کی کاؤنٹنگ بھی ہمارے ڈی این اے میں محفوظ ہے. جیسے آپ درخت میں اس کی رنگ سے اس کی ایج معلوم کرتے ہیں، یس ہمارا بھی رنگ ایج ہے ڈی این اے کے اندر. تو ڈی این اے میں ہی ایک ٹیلومیئرز ہوتے ہیں، ایک سیڑھیاں ہوتی ہیں ٹیلومیئرز کی. بیسکلی وہ آپ کی ایج کو بڑھاتے ہیں. اس پہ دھوپ پڑتی ہے، آپ کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تپش والی دھوپ فریز کر دی تھی، ان کے لیے موسم ٹھنڈا میٹھا کر دیا تھا. پھر ان کے ٹیلومیئرز کو ڈیڈ سلو کر دیا تھا. یہ جس ایج میں سوئے تھے اسی ایج میں کھڑے ہو گئے تھے. آپ گوگل کیجئے گا ٹیلومیئر کے کیا کیا ہم پہ اثرات ہوتے ہیں، تو اس کا ایک مین پرپس نکلے گا ایجنگ، بڑھتی عمر کا آنا، رنکلز کا چہروں پہ آنا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب یہ اٹھے نا بہت ٹائم بعد، بالکل ہائبرنیٹڈ اینیملز کی طرح ان کو سب سے پہلے کیا محسوس ہوئی، اٹھتے ہی بھوک. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا بولا، پھر وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. کون سا کھانا مانگ رہے تھے، حلال کھانا. بالکل اتنے کانشیس ہے، طیب اور حلال. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ جس حال میں ہم داخل ہوئے تھے وہی زمانہ ہے، وہی دقیانوس ہے، ابھی تو لوگ ہم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور چھپتے ہوئے جانا، چھپتے ہوئے جانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بہت نرمی سے بات کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ چوڑے نہ ہو جانا. اب معاملہ کیا ہوا، ان کے پاس جو کرنسی تھی وہ صدیوں پرانی کرنسی تھی. پھر انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا وہ صدیوں پرانا فیشن تھا، اور لوگ جانتے تھے. ان صدیوں سے جو نا ان کا قصہ بولا جاتا تھا، چند دوست سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، اللہ جانے زمین نکل گئی کہ آسمان. تو ہر زمانے کے لوگ نا ان کی کہانی سنتے ہوئے آ رہے تھے، تو سب جانتے تھے کچھ جوان لڑکے غائب ہو گئے. اب ان کے ہاتھ میں اس زمانے کا سکہ تھا جو سمجھو میوزیم میں رکھے جانے والا، اور پرانے زمانے کا فیشن تھا. دکھنے میں بھی کیا پتہ ہیئر کٹ بھی پرانے زمانے کا ہو.
اس طرح ہم ان اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو، سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ جیسے ہی یہ مارکیٹ میں آئے اپنے سونے کا سکہ لے کر اپنے پرانے اٹائر کے ساتھ، لوگ سمجھ گئے کہ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں، کیسے دیوانے ہوئے ہوں گے ان کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بھاگتا وہ اپنے دوستوں میں واپس آیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان کو موت دی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ ان جیسا ایمان لوگ لے کر آتے، ہم یہاں مزار بنائیں گے، یہی ہوتا ہے نا ہمارے کراچی میں بھی، بس مزار بنائیں گے، ان جیسا تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر ان کے چیلے بن کر رہ جائیں گے۔ جو نا کسی سے کہو کہ اور تمہارا کیا حال چال ہے، کیسی نماز ہے، میرے دادا بہت اچھی نماز پڑھتے تھے۔ دادا کی چھوڑو اپنی بتاؤ، میرے دادا کی تو جان بھی مصلے پہ نکلی تھی، اس کی چھوڑو اپنی بتاؤ تم نے کیا کیا۔ میں نے دادا کی جان نماز سنبھال کے رکھی۔ بس یہ شارٹ کٹ آتے ہیں امت کو، کچھ نہیں کر سکتے، باباؤں جیسا ولیوں جیسی سادہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ پڑھیں ہسٹری علی حجویری کی یا بابا فرید کی، آپ کو پتہ لگے تو باسی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا جاتے تھے۔ یہاں جو ہے نا انہی کے مزار پہ بیٹھ کے چکن کی لات کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو لاتیں پڑ رہی ہوتی، تو ان جیسا لائف اسٹائل نہیں اڈاپٹ کر سکتے، وہاں کھڑے ہو کے مزے کر سکتے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، ایسا کریں گے ہم ان پہ مسجد بنا دیں گے، یادگار ہمارے زمانے میں نکلے تھے یہ لوگ۔ اب مگر جو ان کے معاملات پہ غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنا کر کھڑی کر دیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، پھر کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری سی بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ۔ کرسچنز کہتے ہیں they were 7، اس لیے ان کی سٹوری کا نام ہی ہے 7 سلیپرز۔ قرآن کیا کہتا ہے تم کو نہیں پتا، اور اسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ تعداد پہ دھیان مت دو۔ کتنے سپارے پڑھ لیے تم نے، اعتکاف میں کتنے قرآن ختم کر لیے، بات سنو تم نے کتنے عمرے کیے۔ ہم اس کتنے سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ سے پوچھیں اللہ ہم نے کیسے عمرے کیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے، پاکستانی ایک وزٹ میں 4 کر کے آ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے تو انکریج ہی نہیں کیا، آپ نے ایک سفر میں 1 عمرہ کیا۔ ہم جلانا چلے جائیں، ہم عائشہ چلے جائیں، ہم طائف چلے جائیں، ہم واپس مدینہ چلے جائیں، ہم فلانا کر لیں، حاصل کیا کچھ بھی نہیں۔ آ کے وہی سود کا کاروبار، آ کے وہی بے حیائی کے دلدل، سب کچھ وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا یاد رکھے کوانٹٹی گننے والا نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے 1.25 لاکھ بار لا الہ الا انت سبحانک انی، کوئی ایک حدیث دکھا دے۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کوئی ریفرنس ایک مرتبہ سمجھ لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ کہہ رہے اللہ میں ظالم ہوں، 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 بولے چلے جا رہے اللہ کے لوگ پکڑو اب اپنے ظلم کا عذاب۔ تصور میں ہی نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھ دو، مردے پہ 7 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ دو، اور کیا کیا چیز گن گن کے پڑھتے ہیں، 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ دو۔ یہ وظیفہ اسلام کا کلچر نہیں، وظیفہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ایسا کیا، میرے فلاں صحابی شہید ہو گئے اتنی بار ان کے لیے یہ پڑھ دوں، پتا تھا یہ بندہ اپنے حصے کا کام کر کے گیا دنیا سے۔ یہ کہیں بھی رواج نہیں۔ اب تو خدا کے لیے قرآن خوانیوں والا چیپٹر چھوڑ دے، 1 پیج تم پڑھ دو 1 پیج میں پڑھ دوں گی، لٹکے پڑے 1 پیج کے اوپر۔ ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں سپارے، کیا سوچ کے بانٹتے۔ یہاں دیکھیں یہاں بھی وہی لوگ تھے، تعداد پہ چیخے مار رہے تھے، 7 تھے، چھٹا تھا، 8واں تھا۔ اللہ کہہ رہے تعداد کے بارے میں بحث، تعجب ہوتا ہے، تعجب مجھے اب بھی نہیں جاگیں گے تو۔ اور قرآن والوں کی بات بتا رہی ہوں میں، ان کے گھر بھی جاؤ تو یہاں سے وہاں تک بیج پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہے چیز پہ پڑھیں؟ ہم نے تو باداموں پہ پڑھے ہیں بھائی، اتنے بادام تھے، یہ جتنی میری پرپل کارپیٹ ہے نا اتنے پہ بادام پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ابھی بیچو تو 6 گھروں کا راشن ڈل جائے اس کے اندر، بے شرمو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ تمہارا بادام دیکھ کر تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ تو پلیز تھوڑا کانشیسلی ان چیز کو نوٹس کریں، یہ قرآن خوانیوں کے چیپٹر سے باہر آئے۔ وہ رسول اللہ تعداد بتا کر گئے، جس کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہے، معوذتین کو 3 بار پڑھنا،
صوت کلمہ جسے ہم کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اور مختلف جو ہمارے تسبیحات ہیں، دیز آر ناٹ وظائف، 100 دفعہ آپ تسبیحات، یا آپ نے بسم اللہ الذی کو 3 دفعہ پڑھنے کا بولا، جس کو رسول اللہ تعداد کے ساتھ مینشن کر کے گئے اس کو تعداد سے لے لیجئے، لیکن آپ کو بہت ہی تھوڑی چیزیں تعداد میں ملیں گی، بہت تھوڑی چیزیں تعداد میں، ٹھیک ہے۔ دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے یعنی ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ معاملہ یہ تھا کہ شروع میں رسول اللہ کے پاس ایک کیلکولیٹڈ ٹائم میں وہی آتی تھی، مثال کے طور پہ آج آتی، پھر 2 دن بعد تیسرے دن آتی، مثال دے رہی۔ جس دن آپ سے کہف والوں کا سوال کیا گیا اس دن 1 دن بعد وہی آنی تھی، ٹھیک ہے، گیپ کا صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بتا دیں کہ کہف والے کا کیا قصہ تھا، آپ نے کہا کل آ جانا میں تم کو بتا دوں گا۔ کس سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ جبریل سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی کہ انشاءاللہ کہنا کیوں بھول گئے، میں چاہوں گا تو کل دوں گا نا، ٹائم ٹیبل تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے، وہی نہیں آئی، اور انتظار کیا، وہی نہیں آئی۔ کتنی زبانیں کھلی ہوں گی مشرکوں کی، ہم تو کہتے تھے ان کو کچھ نہیں پتا۔ دیکھا آج ذرا پرانی تاریخ کیا پوچھی، آئے بھائی شائیں کر دی۔ آپ اتنا پریشان ہو گئے تھے، اتنا پریشان ہو گئے تھے، وہی آئی تو الفاظ کیا ہے، اے نبی کیوں نہیں کہا انشاءاللہ۔ اتنی سی چیزوں پہ نا رسالت کا منصب مل جانا آسان نہیں تھا، اتنی بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مت کہو، اور آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے میں تمہارے گھر کل آ جاؤں گی، بلکہ کیا کہے، انشاءاللہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، اگر چاہا اللہ، میرے اللہ نے۔ اب میں نے اپنے دوست سے کہا انشاءاللہ میں کل تمہارے گھر آؤں گی، اور نہیں جائے تو برا مان جاتی ہے۔ بھئی کیوں برا مان رہی، میں نے تو کہا تھا اللہ نے نہیں تم نے انشاءاللہ کہا تھا، تم نے کہا تھا تم آؤ گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ کا ترجمہ پڑھو، اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گی۔ تو بہن اس نے نہیں چاہا تو مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ انشاءاللہ کو لوگ اگلا کیا سمجھ رہے تھے؟ پکا، میں نے تو تمہارے لیے چھولے بوائل کر کے، تم نے اچھا نہیں کیا دیبا نہ آ کر۔ تو بھائی انشاءاللہ کا مطلب بولنے والی کو بھی پتا ہونا چاہیے اور سمجھنے والے کو بھی۔ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے، قریب کوئی 309۔ تم کو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا تعداد میں مت پڑھو، آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طالب بن کر صبح اور شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، کسی ایسے شخص کی دیوانگی مت لے کر آئے اپنے اندر جس کے دل سے اللہ کی یاد ختم ہو گئی، بے نمازی ہے، بھولے بھٹکے قرآن کی طرف نہیں آتا۔ ایسے لوگ نہ ہمارے رول ماڈلز ہو سکتے ہیں اور نہ ہمارا ان کا دلی تعلق ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کسی ایسے شخص کی اطاعت یا بندگی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، یعنی نفس کو خدا بنا لیا، اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر ہے، یعنی یا تو بہت اونچا یا تو پھر بہت ڈاؤن۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو کچ لہو کا سا تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہم اجرنا من النار۔ امیجن کریں ایسا گرم پانی ہوگا، تیل کی تلچھٹ ہوتی، شدید گرم پانی میں تیل میں آپ یوں چھینٹا مارے پانی کا تو کیسے چٹ پٹ چنگاریاں اٹھتی ہیں نا، بالکل ایسے ہی۔ منہ قریب لے کر جائیں گے پانی پینے کے لیے تو منہ ہی ابل کے باہر آ جائے گا۔
اس قدر بھاپ ہوگی، اس قدر تپش ہوگی کہ سری کی طرح صرف یہ جو نا دانت اور یہ چیزیں رہ جائیں گی، جہنمیوں کے چہرے پگھل جائیں گے ان کی اس کی شدت سے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں نیک اعمال والوں کے لیے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ بار بار قرآن مجید میں نہریں بہنے کا بہت ذکر آتا ہے۔ ایک تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ خالی فارم ہاؤس اچھے لگتے ہیں یا وہ فارم ہاؤس جس میں سوئمنگ پول ہوتا ہے؟ پھر وہ فارم ہاؤس جس میں سوئمنگ پول کے ساتھ سلائیڈ بھی ہوتی ہے، پھر وہ فارم ہاؤس جس میں سوئمنگ پول، سلائیڈ اور ایک طرف آبشار اور فواروں کے پاس آپ کی ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی ہوتی۔ کہیں نہ کہیں ہم پانی سے نا بچپن سے اٹریکٹ ہیں۔ نیچر میں واٹر کی محبت ہے، پانی کی محبت۔ چھوٹے چھوٹے سے تھے، ڈرائنگ بناتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو کہہ دوں نا سینری بناؤ، او ہو، ایک گھر، ایک پانی، ایک کھجور کا درخت لازمی ہے۔ تو ہماری تو سینریز بھی مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک اس میں سمندر نہ بہا دے، ٹھیک ہے۔ پھر پکنک کے لیے بھی کون سا پوائنٹ پیارا لگتا ہے؟ پانی والا پوائنٹ۔ اچھا نہائیں گے نہیں، پانی میں نا اپنے ہلکے سے پاؤں ڈبو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو بالکل سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ایسا ہوگا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آپ میں سے جو لوگ حرم گئے ہیں، شدید ترین جون جولائی اپریل مئی میں کی گرمی میں چلی جائیں، آپ کو سارا مکہ گرم دکھے گا، لیکن جو ہی آپ وائٹ ٹائلز پہ داخل ہوتی مطاف میں، وہ ٹائلز کبھی گرم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے ان کے نیچے پورا چلر پانی کا پلانٹ بہ رہا ہے، پانی یوں آ رہا ہوتا ہے، یوں جا رہا ہوتا ہے، ان کی ٹھنڈک سے وہ اور وہ جانماز دس از دا بیوٹی۔ اب آپ ایک صرف آپ حرم میں کھڑے ہو کے یہ امیجن کر رہے ہیں کہ میرے ننگے پاؤں اس پہ آتے ہیں، مجھے سر تک سکون ملتا ہے۔ اگر کسی نے پیڈی کیور کروایا ہو، کیا پیارا پرسکون ہو جاتا ہے انسان۔ کوئی تھیراپی کروائی ہو جس کے آپ کے پاؤں کے نیچے کے وہ جو ہے نا ٹریگر پوائنٹس کو ایسے ایسے وہ رب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا ہمارے وجود کے سینسیٹیو نسیں ہمارے پیر کے نیچے سے گزر رہی ہیں۔ پاؤں کے نیچے ایک ذرا سی لڈو کی گوٹ آ جائے، دماغ تک اس کی ٹیسیں چلی جاتی ہیں، اور نیچے کوئی پرسکون اسپنج جیسی چیز آ جائے، دماغ تک اس کا سکون چلا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ جنتوں میں آپ کو سکون بتا رہے ہیں، اتنا سکون ہوگا کہ تمہارے پیروں کے نیچے سے ہم نہریں بہائیں گے، ہر وقت فریشنس محسوس ہوگی، اور وہاں تم کو سونے کے کنگن سے آراستہ کیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ باریک ریشم ہوگا۔ آج منع ہے سی تھرو کپڑے پہننا، اور وہاں اللہ کہہ رہے کہ ہم باریک ریشم لباس دیں گے۔ واللہ عالم کیسا لباس ہوگا۔ اطلس اور دیبا بروکیٹ کے سوٹ پہننے کو ملیں گے کہ سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا ہم کو حقدار بنا دیجیے۔ اللہ نے ہمیں ان سے جو ہے نا سبق سکھا دیا، اب وہ کہاں گئے، لوگوں نے ان پہ کیسی مسجد بنائی، آج تک لوگ غار والے ہیں، اس غار کے وزٹ پہ لوگ جاتے ہیں۔ بھائی وزٹ چھوڑو، کام دیکھو وہ کیا کر کے گئے تھے۔ اس امت کا حال حلیہ یہی ہے، انہی کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ مت تلاش کرو، وہ تم کو رول ماڈل سیٹ کر کے چلے گئے کہ دیکھو فتنوں کا زمانہ ہو، کناروں پہ نکل جانا۔ یہ تھا دجال کے زمانے میں بچنے کا ایک بہت بڑا سیکرٹ، ٹھیک ہے۔ زیادہ فتنوں سے باخبر رہنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ وسلم کی حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا جو جتنا فتنوں کی خبر رکھے گا اس میں سے ایک فتنہ اس کو بھی چھو جائے گا۔ ہر وقت کا بلیٹن، ہر وقت کی ہیڈ لائن، ہر وقت 6 نیوز چینل سبسکرائب کر کے بیٹھے ہوئے۔ بس تھوڑا کرونا کے زمانے میں کیا ہو گیا تھا، لوگ اینزائٹی اور ڈپریشن سے مرنے لگ گئے تھے۔ کیوں اتنا پڑھتے تھے ڈیتھ تھریٹس کو؟ فتنوں کی زیادہ خبر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی حدیث ہے فتنوں کا جب زمانہ آئے گا، اس ٹائم ہم فتنوں کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہر زمانے کے فتنے تھے، اس زمانے میں تو سب سے بدترین فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2 حدیثیں مجھے یاد آئیں۔ آپ عشاء کی نماز فارغ کر کے مسجد نبوی سے گھر آ رہے تھے، اندھیرا تھا، آپ نے آواز لگائی اپنے حجرے والیوں کو، آپ نے کہا اے حجرے والیوں اٹھ جاؤ کہ میں آسمان سے فتنوں کی بارش ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سارا سیٹلائٹ نیٹ ورک کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارے آپ کے سگنل، وائی فائی کنیکشن، ایسٹروناٹس، سب کچھ آسمان سے آتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں جو لیٹا ہوا ہوگا وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، یعنی جو جتنا کم ایکٹیو ہوگا اس زمانے میں نا، جھانک جھانک کے فتنوں میں دیکھنا، لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں بم پھٹا ہے، تھوڑی بہت ان پہ بھی آ کے بم پھٹتا ہے۔ جو لیٹا ہوا ہوگا وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے سے، اور جو کھڑا ہوگا وہ بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو سمٹنا پڑے گا فتنوں کے زمانے میں، زیادہ پبلک ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
تو یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ تھا ان کے واقعے میں، اور یہ کہ جوانی میں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ ان نوجوانوں کو ملے گا جو جوانی میں اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں لے کر آتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ اب یہ مال کی آزمائش آ رہی ہے، پہلے جوانی کی آزمائش تھی، اب کس کی آزمائش ہے؟ مال کی۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے۔ بڑے مہنگے باغ ہوتے ہیں بھائی انگور کے، صرف مہنگے نہیں ہوتے، بڑے ڈیلیکیٹ، بڑے نازک باغ ہوتے ہیں، کیونکہ انگور نہ درختوں پہ چڑھتا ہے نہ سٹوں میں اگتا ہے، وہ بیلوں میں اگتا ہے۔ اور بیل کی جو کاشت ہوتی ہے نا، یہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، کیونکہ یہ زمین سے بچھی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ فنگس لگنے کا بہت ڈر ہوتا ہے، اس پہ لوگ دوڑتے ہوئے آ جائیں تو یہ پوری پچک جاتی ہے۔ بیلیں بہت سینسیٹیولی گرو کی جاتی ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دیے تھے، باغ کتنے تھے؟ 2 تھے۔ باغ بھی کس کے تھے؟ انگور کے تھے۔ کارنرز پہ اس نے انگور کے باغوں کی پروٹیکشن کے لیے درخت بھی کس کے لگائے ہوئے تھے؟ کھجور کے۔ کیسا ذہین آدمی تھا۔ پھر اور تو اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی تھی، اور بھی چیزیں کاشت کرتا تھا۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بال آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر نہیں چھوڑی، فروٹ بھی بہت اچھا آتا تھا۔ ان باغوں کے اندر ایک اور بہت پیاری چیز تھی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا۔ جب آپ ایگریکلچر پڑھتے ہیں، کوئی بھی میں کہتی ہوں سائنس کا یا آپ کی میتھس کا سبجیکٹ ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ایگریکلچر جو لوگ پڑھتے ہیں شوق سے، انہیں پتہ ہے سب سے مہنگا باغ وہ ہوتا ہے جس کے اندر نہر موجود ہوتی ہے، جس کا اپنا ٹیوب ویل ہوتا ہے۔ یہ بات تو پتہ ہوگی نا۔ پھر وہ ٹیوب ویل والے جو ہیں حضرت صاحب، وہ لوگوں کو پھر کینال نکال کے دیتے ہیں، اس کا چارج کرتے ہیں وہ۔ تو یہ جو بھی بندہ تھا جس کی اللہ مثال دے رہے ہیں، اس کے پاس باغ بھی 2 تھے اور اپنا واٹر سسٹم تھا، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی، اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ اپنے جنت کہتے ہیں باغ کو۔ اس کا ایک پڑوسی تھا یا اس کا ایک دوست تھا جو بہت غریب تھا۔ امیر غریب سے کیوں دوستی کر رہا ہے؟ سوچے جی، شو آف کس کو کرے گا؟ بیمار ہو جائے گا اگر لوگوں کو دکھائے گا نہیں میں امیر ہوں۔ اکثر آپ امیروں کو دیکھیں گے ایک دوست ان کا کون ہوگا؟ غریب، جس کے اوپر وہ اپنے روب جھاڑتا ہوگا۔ تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور اتنا اترایا اپنے باغ کو دیکھ کر، کیا کہنے لگا کہ یہ جو باغ ہے نا، یہ جو میری دولت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور چلو اگر میں کبھی مر بھی گیا، بالکل اس کا عقیدہ آخرت بہت کمزور ہے۔ کہنے لگا اگر میں اپنے حضور کے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اگر میں دنیا میں 2 باغ لے رہا ہوں اپنی محنت سے، تو رب کے پاس تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا مل جائے گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے، یعنی ناشکری کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے پورا ایک بڑا آدمی بنا کے کھڑا کر دیا؟ رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہر طرح کی نظر بد کو زائل کر دیتے ہیں۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر چھوڑے، اپنی ہی نعمت کو دیکھ کر کہہ دیجئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لازمی بولا کریں، اپنے آپ کو آئینے میں ہی دیکھ کر بول دے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں بولتا نہ بولے۔ آپ کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھایا ہے آپ کو، ماشاء اللہ لا قوت۔ تو اس دوست نے کہا کہ تم نے کیوں اپنے باغ میں جاتے ہوئے اللہ کی طرف نسبت نہیں کی کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین پر اتر جائے، پھر تو اسے کسی طرح حاصل نہ کر سکے۔ کیا خوبصورت ایمان تھا اس کے دوست کا، نہ اس کی دولت سے انسپائرڈ اور اٹریکٹ ہو رہا تھا، بلکہ کیا کہہ رہا تھا، تجھے یہاں دے دیا تو مجھے کیا پتا اس سے بھی بہتر دے دے، اور ہو سکتا ہے جو تیرے پاس ہے وہ ایک دن ضائع ہو جائے۔ جب زلزلے آتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں، ابھی کچھ ٹائم پہلے جو سوات کے اتنے بڑے بڑی بلڈنگز آ کے زمین بوس ہوئی تھی، ابھی گل پلازا میں صبح کے کروڑ پتی رات کے روڈ پتی تھے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیتا ہوں، تم سے لے کر تھوڑی نہ دیتا ہوں، کس بات کی اتراہٹ ہے، کس بات کا تکبر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو جائے، آخر کار یہی ہوا۔
ایسا ہی ہوا، اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اس کے انگور کے سارے باغ الٹے پڑے کے پڑے رہ گئے، وہ اپنی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ ہوا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کے اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انجام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ کتنا ریگریٹ ہوا ہوگا، کس قدر، اور ایسا ریگریٹ اپنے قریب دیکھیں، اپنے عروج کے زمانے میں اپنا زوال مت بھولیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج جس گھر میں تم ہو، اس سے پہلے اس میں کوئی اور رہتا تھا، اور کل تمہارے بعد اس میں کوئی اور بسے گا، تو پھر اکڑ کس چیز کی؟ جو پیسہ آج تمہاری جیب میں ہے کل وہ کسی اور کی جیب میں جائے گا۔ آج جس جوانی پہ تمہیں فخر ہے یا تکبر ہے یا اطراء، کل یہ جوانی بڑھاپا بن کے اپنے بچوں کی گودوں میں پڑے ہوئے ہوگا۔ تو تکبر جو ہے نا وہ اللہ کو سخت ناگوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، اللہ مجھے مسکینوں میں موت دیجیے، اور اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھا کر کھڑا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ متکبر جنت میں نہیں۔ مت شو آف کریں اگر اللہ نے اپنی نعمت سے کچھ دے ہی دیا ہے، اور اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ اللہ تم کو دنیا دے اور اس دنیا بیچتے بیچتے تمہارے پاس دنیا کے رب کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ ابھی سیزن چل رہا ہے نا لوگوں کا، کیسے بازار کھلے ہوئے، ان سے کہو کبھی مسجدوں میں بھی دل لگتا ہے تو سیزن ہے اماں، سیزن ہے بہن، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو یہ ہے تکبر، یہ ہے متکبر ہونا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی مثال حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پوت خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آسمان سے ہماری روح آئی، پھر ایک زمانہ آیا، جسم بوڑھے ہوئے، ہوا ہو گئے، ہم سب ایسے بھلا دیے جائیں گے، کبھی آئے بھی نہیں تھے اس زمانے پہ۔ کس بات پہ اپنی کھڑی فصل پہ اترانا؟ کیوں شیشے کے سامنے جا کر یہ سوچنا جیسی جوانی مجھ کو ملی ایسی کیا کسی کا روب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مثال بار بار قرآن مجید میں دیتے ہیں، کل ایسا ہوگا کہ تمہارے بچے تم سے بھاگیں گے، بات کہنا چاہو گے دانت ٹوٹے ہوں گے، ہوا نکلے گی، بات نہیں نکلے گی، ہم تم کو بھس بنا کر اڑا دیں گے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاتی۔ فکر کس دن کی ہونی چاہیے؟ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، لٹرلی آپ قیامت کے دن دیکھیں گے پہاڑ ایسے واک کر رہے ہوں گے، کیسی کیفیت ہوگی؟ آپ اپنی چھوٹی سی کار میں اترے روڈ کے اوپر اور آپ کے برابر میں سے بہت بڑا ڈالا گزرے، ایسے کانپنے لگتی ہے گاڑیاں ہماری۔ ہائی وے پہ جائیں اور آپ کے پاس سے بہت بڑا ٹرک گزرے، ایسے چھلکے کی طرح جو ہے نا ہماری گاڑیاں ایسے کانپتی ہیں۔ کہاں ڈالا اور کہاں اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے برابر میں ماؤنٹ ایوریسٹ چلا دوں گا۔ میں کہتی ہوں اس ٹائم یہ مٹھی جیسے دل جو ہے نا، ان کے اوپر کون کون سے خوف ایک لمحے میں نہیں اتریں گے۔ اور کہیں کہتے ہیں ہواؤں میں اڑا دوں گا میں، پہاڑ تمہارے سر پہ کھڑا ہوا ہوگا ہوا بن کے۔ جب وہ حج کے موقع پہ کرین گرنے کا واقعہ ہوا تھا نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کے کچھ ہی ٹائم ہمارا جانا ہوا، ہر کوئی کرین کو دیکھ کر ایسا لگا تھا یہ کرین ہم پہ ہی نہ گر جائے۔ حرم میں بیٹھ کے لوگوں کا جان نکل رہی تھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو روب ہوتا ہے ان چیزوں کا، حادثات کا۔ آپ سوچیں پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، پہاڑ برابر میں سے گزر رہے ہوں گے۔ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو بالکل ہم برہنہ کر دیں گے، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پھر ہم تم کو جمع کر کے لے آئیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تم میں سے کسی ایک کو بھی ہم قبر میں پڑا نہیں چھوڑیں گے، سب نکل کے باہر آ جائیں گے، ان کے اگلے اور پچھلوں میں سے کوئی نہ چھوٹے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تم سب کس کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے؟ رب کے سامنے صفے بنا کر۔ دنیا میں مسجد کی صف میں دل نہیں لگتا تھا، قیامت کی صفیں پتہ لگیں گی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمہیں صف در صف اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پہلی نظر میں کیا فرمائے گا انسانوں کی جماعت کو دیکھ کر؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس واپس اسی طرح، اکیلے اکیلے جیسے دنیا میں اکیلے بھیجے گئے تھے۔
نہ اماں کام آئی، نہ ابا، نہ بہت سویٹ شوہر کام آئے، کوئی بھی نہیں۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، بالکل تنہا آج تمہارے پاس آ کے کھڑے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کیا سمجھا تھا تم نے کہ ہم کبھی تم سے اس وعدے کو پورا کر کے نہیں دکھائیں گے؟ کبھی تمہیں ڈر نہیں لگا تھا کہ ایک دن میرے سامنے تم کو آ کے وضع الکتاب، پھر ہم تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامے کی کتاب رکھ دیں گے۔ فتر المجرمین مشفقین، تم دیکھو گے مجرم کانپ رہے ہوں گے، مما فیہ، اپنے اعمال دیکھیں گے اور ان کو کپ کپی لگ جائے گی۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس ٹائم وہ اس کتاب کو دیکھ کر بولیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب آ گئی ہمارے ہاتھوں میں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ اس کتاب میں تو نہ میرا چھوٹے سے چھوٹا جرم چھپا ہوا ہے اور نہ بڑے سے بڑا جرم، وہ جو میں نے لائٹیں ڈم کر کے کیا تھا نا گناہ، یہ تو اس میں وہ تک میری ایک ایک چیٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ لا یغادر، میں نے وہ جو یوٹیوب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تھی نا، یہاں سے تو ڈیلیٹ نہیں ہوئی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس لیے کہتے ہیں کبھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کریں، یہ چھوٹا سا تو ہے، چند گھنٹے کا تو ہے، وہاں ریکارڈ میں آ گیا تو وہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکے۔ اس انٹینسٹی کے ساتھ کبھی جمعے کو پڑھی یہ والی صورت، اتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں نا سورہ کہف میں کہتی ہوں اس کے بعد ایک ہفتے آپ کا ہاتھ گناہوں سے خود پیچھے آ جانا چاہیے کہ اللہ کے صرف آپ لوگ نا کبھی جائیں، اس ٹائم جو ہے نا ویزے کے بڑے ایشوز چل رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ایمبیسیز میں بڑی بلاکیج آئی ہوئی ہے۔ صرف ایمبیسی کا ماسٹر آپ کا پاسپورٹ ہاتھ میں لیتا ہے نا، بندہ کانپنے لگتا ہے، اور اس کو کچھ الٹا سیدھا نہ دکھ جائے میرے کاغذات میں۔ صرف اور صرف یہ کسٹم والے آپ کے بیگ کے اوپر انگلی رکھتے ہیں نا، جان نکل جاتی ہے۔ اسکینر پہ آپ کا ہمارا ایئرپورٹ سے جانا آنا، یقین کریں بھول جاتے ہیں مکے مدینے جا رہے ہیں، خوشی ساری ایک طرف ہوتی ہے، مجھے صرف اس نے اشارے سے کہا اوپن اٹ، یہ بیگ کھولو، میں کہہ رہی ہوں اللہ اس میں کیا دکھ گیا، کانپتے کانپتے اپنا بیگ کھول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی آگے چلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا دفتر کھول کے بولا یہ کیا ہے، امیجن کریں اس ٹائم کیسی ٹانگیں اپنی جگہ پر کانپ رہی ہوں گی۔ نیب میں جو ہے نا، نیب کبھی پڑھا ہے نیب کے بارے میں؟ نیب میں انسان کو تنہا بلایا جاتا ہے، فرادن، سنگل سنگل، تمہیں تو پتا ہونا چاہیے۔ نیب میں کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے کو جب بلایا جاتا ہے نا، کتنا ہی ابھی کچھ ٹائم پہلے نواز شریف کو ہی بلایا گیا تھا نیب میں، سنگل ہوتا ہے انسان، صرف اپنے سائے کے ساتھ آتا ہے سمجھ بس، اور سامنے نیب آفیسر ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا کے نیب میں جو نا لوگ ایسے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر رب کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دیکھو گے اور چیخیں مار کے کہو گے مالی حاضل کتاب، یہ کون سی کتاب اٹھا کے کھڑا کر دی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ اپنے سامنے اپنی کیا ہوا ہر عمل کو پالے گا۔ ولا یظلم ربک احد، تیرا رب کسی پہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ایک بار پھر آدم اور ابلیس کا قصہ آ رہا ہے، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کیوں نہیں کیا؟ کانا من الجن، وہ کس میں سے تھا؟ بھول جائے، شیطان جو ہے نا وہ فرشتہ تھا، بڑا نیک فرشتہ تھا، شیطان فرشتہ نہ تھا، اور بعد میں بھی وہ جنوں ہی کی پروجنی میں سے بدترین اور سخت نافرمان جنوں میں سے شیطان تھا، ٹھیک ہے، شروع میں انتہائی عبادت گزار تھا، اس لیے ڈرنا چاہیے، آج کی نیکی پہ مطمئن نہ ہو جائے، موت تک نیکی کا سوال کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آپ سے ہم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان
دیکھا تو بندہ گلتا شب کرتا کے لانا سر یہ بلائے ہو تم میرا جگتا ہے انہوں نے دی اور ان کی عادت چھپا تو ایک بتا دے رہا کسی سے وشی جاتا ہے کہ حق دے اور آپ کی اور ساروں کی سائن کی سے روز خود سے دے رہا ہے کہ اور نو گرا میں تو اس کا تیرا گرام میں ان کا کے کپڑے میں کتنا بس جب یہی کرتے ہیں حلی یا سے ضرور تجربہ بات ایم از بھی کو گھر والے فون کروا کے آج کے بہت چاہے لیکن شرط ہم انڈیا کا پتہ بہت اگر ایسا بم
ٹھیک تو انہیں یہ اس سے کیا کہا کہ انہیں پولیس کو سے جاری ہوتا ہے سکتا مکھٹا اس کچھ نہیں وہ اچھا وہ بھی سے ملے ورشے تو پاگے دائیں ادھر کیا ملنے بس نو کی اپنے کوئی رس ہے سب کے بول کے ضرورت تم دے جا تو بتا دو کہ درو نے وہ آج تک حال کی کا ابھی ہوا تھا چینا تاکہ ایکشن نے ایک لائن یہ بتا جھوٹ ایک لگی شکا کہ میں دیکھ کو آگے کا صورت ہے تو آج جو پورا جمع ہے تے کو شان دے گی اور میں آئی چیز کو سو اور کوئی درو کی سکا اور اس کا سارا وہ کو سائن اپ تو ہے ان سنتا ہے کیا جو ہے اور بندہ کرنا ہے تو میں تعلق کی خبر آپ کو کیا ہے ان کا بتنے سے نام لوائد بنتی ہے سے مد دوسرے سکتے دوسرے میں نہیں بات کی وہ میں پسند کا ہم دے اور بڑی ہے پھر خود ہی رکھے دی آئی لگا نام اور سے بڑا ہے کہ وہ چیز کو اصول یہ کہ ظاہر کے کی ہے بنو نو آج میں سے الگو مارن کی میں کہ جو میں کر سکنے کی اس میں آتی نہ وہ اس سے سنا بہت سپورٹ تھا ان رکھوا ٹھیک ہوتے صرف جی میں مسکیاں نہ وہ اینڈ سے کیا یہ ہے کہ فرے اور ان سے نہ وش فرے ہیں یہ کہ نہ وش کیا میرے پاس جب جو رامی اچھے میں سوری اللہ سورہ میں سنا کہ ہے جائے اللہ ٹھیک ہے تو میں مجھے زنا جو میں